اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 220 to 20۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لفظی ترجمہ ہے فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے، اصلاح بھلائی کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن اور اگر تخالطوہم تم سب مل جل کر رہو ان سے، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، المفسدہ بگاڑ کرنے والا، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لعنتکم یقیناً مشقت میں ڈال سکتا تھا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز بہت غالب، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو، دنیا کے تیزی کے ساتھ ختم ہونے اور آخرت کے باقی رہنے پر غور و فکر کرو۔ اسلام ایک متمدن زندگی کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی فکر کرو اور آخرت کی بھی تیاری کرو، اور دنیا اور آخرت کے معاملات میں ایک نسبت و تناسب قائم رہنا چاہیے، اور یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 10 نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، تو اس آیت کے نازل ہونے پر ایمان والوں پر بہت مشکل وقت آیا، اور گویا یہ آیت ایمان والوں پر بہت گراں گزری، اور انہوں نے خوف سے یتیموں کا مال اور ان کا کھانا اپنے کھانے سے الگ کر لیا، اور اس پر صحابہ کرام نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیم کے معاملے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، یعنی اصل مقصد تو یتیم کے مال کی اصلاح اور حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ واضح فرمایا کہ اس حکم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یتیم کے مال کو اپنے مال سے بالکل ہی الگ کر دو، بلکہ مقصد یہ تھا کہ تم کہیں ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ، ان کے لیے اصلاح اور بھلائی کا معاملہ کرنا تمہارے لیے بہتر طرز عمل ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یتیم کا مال دوسرے مال میں اس طرح ملا لیا جائے کہ یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچے تو یہ جائز ہے، بالکل ایسے جیسے بھائی مل جل کر رہتے ہیں، یعنی اصل معاملہ نیت اور عمل کا ہے۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والوں کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے
کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت فساد اور بگاڑ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر آپ کے دل میں ہے، وہ دل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر دل کے اندر بگاڑ ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اگر دل پاک ہے تو ایسے دل بھی اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون بد نیتی سے یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے اور کون یتیم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یتیم کے معاملے میں تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اور تم گنہگار ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح اور بہتری کی غرض سے ان کا مال اپنے مال میں ملانے کی اجازت اگر نہ دیتے تو تم یقیناً مشقت میں پڑ جاتے، اور ایسے میں تمہیں اپنے مال کی خیر خواہی کے ساتھ ساتھ یتیم کے مال کی فکر اور خیر خواہی بھی علیحدہ سے کرنی پڑتی، جو تمہارے لیے مشقت کا باعث ہوتا۔ پھر فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، وہ حکیم ہے اور وہ وہی فعل انجام دیتا ہے جس کا تقاضا اس کی حکمت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی مشقت پر مبنی سخت سے سخت حکم بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زبردست ہے، لیکن وہ انسانوں کو مشقت میں نہیں ڈالتا، بلکہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ جہاں حکمت نرمی کا تقاضا کرتی ہے وہاں وہ رعایت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز سب پر غالب سے یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اگر تم یتیموں پر آج غلبہ رکھتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت حکیم سے بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے، اور یقیناً یتیموں کے ساتھ بھلائی میں ان کے لیے تو فائدہ ہے، لیکن بھلائی کرنے والے کے لیے آخرت کے اجر کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علیم کا شعور دلا کر بھلائی کی ترغیب دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور فساد کرنے والے کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے حسن سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور دوسری انگلی کو ساتھ ملا کر فرمایا، گویا اس طرح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیموں کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنے اور حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔